امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کافی ناراض نظر آتے ہیں. انہوں نے آج کہا ہے کہ بگرام ایئر بیس ہر صورت میں واپس لیں گے، اور اگر افغانستان نے وہ ایئر بیس واپس نہیں دی یا کوئی حیل و حجت کی تو پھر ساری دنیا کو پتہ ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بدماشی والا جو وتیرہ ہے یہ نہیں چلنا چاہیے. اب بگرام ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، افغانستان کی اپنی ملکیت ہے، لہذا ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بات سوچنی پڑے گی. لیکن چونکہ ان کا طریقہ، وہ ایک پاپولسٹ لیڈر ہیں، تو ان کا طریقہ یہی ہے کہ بیان پہلے دیتے ہیں، سوچتے بعد میں. لیکن افغانستان کا جو بیہیویئر ہے اس میں پچھلے 4-5 دنوں میں بہت تبدیلی آئی ہے. افغان گورنمنٹ، پہلے خواجہ آصف نے یہ کہا کہ افغانستان جو ہے وہ ہمارے حق میں کبھی بہتر نہیں رہا، تو وہاں سے ان کے وزیر خارجہ کا بیان آیا کہ نہیں، یہ دونوں ممالک کے لوگ تو رشتہ دار ہیں، آپس میں بڑی محبت سے رہتے ہیں، حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں، ہمارے رشتے ختم نہیں ہو سکتے. وہ ایگریشن یا وہ غصہ یا وہ اینگر یا جو ایک مخصوص لب و لہجہ ان کا ہے جس میں وہ شور زیادہ مچاتے ہیں، کرتے کچھ نہیں ہیں، وہ اس بیان میں شامل نہیں تھا. امریکہ کو شروع میں کہا کہ بگرام ایئر بیس ہم نہیں دے سکتے، یا اگر آپ لے سکتے ہیں تو آ کے لے لیں. بعد میں جب ڈونلڈ ٹرمپ نے تھوڑے اپنے دانت دکھائے تو خاموش ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ مختلف اوپینینز اس میں پائی جا رہی ہیں. افغانستان کو بگرام ایئر بیس دینی تو پڑے گی، ہر صورت دینی پڑے گی. امریکنز آدھے گھنٹے کے اندر اندر لے لیں گے، ان کا 2 جہاز آئیں گے، لے لیں گے، کوئی ایشو نہیں. اور اس کے بعد وہ اس کو اس درجے سیکیور بھی کر لیں گے کہ تمام ٹی ٹی پی کے لوگ اور افغانستان کے جتنے بھی لوگ ہیں اگر مل کے بھی اس پہ حملہ کریں تو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. لہٰذا یہ تو بات ختم ہو گئی. اب ایشو یہ ہو رہا ہے کہ امریکن سے کیا ایسا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اصل بات یہ ہے افغانز یا گورنمنٹ جو ہے وہ کیا ایسا مطالبہ کر رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ تھوڑے غصے میں ہیں. کیونکہ افغانیوں نے کرنی تو ڈیل ہی ہے نا. اگر وہ امریکہ ویسے بھی انہیں کچھ نہ کچھ تو دے گا، پیسے ویسے دے دیں گے، وہ تھوڑی سی سہولت انہیں دے دیں گے. لیکن اگر وہ اپنا ریٹ بڑھانے کی کوشش کریں گے، ان کو لنگر آن کریں گے، تھوڑے نخرے دکھائیں گے، تو امریکہ سے مزید کچھ حاصل کر سکیں گے. لگتا ہی ہے کہ چونکہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک الائنس ہوا ہے، اور اس الائنس کے نتیجے میں جو گلف سے فنڈنگ ان کے لیے آتی تھی یا فنڈنگ نہیں آتی تھی، جو امداد آتی تھی ہیومن رائٹس کے نام پہ، اس کے بند ہونے کا بھی اندیشہ ہے یا اس کے محدود ہونے کا اندیشہ ہے. اس کے بعد امریکہ کے پاس جو کارڈز ہیں، وہ سب سے پہلا کارڈ یہ ہے کہ ان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو پیسے امریکنز دیتے ہیں. ان کے سارے اکاؤنٹس وغیرہ سیز کر دیں گے، بگرام ایئر بیس پہ بھی آ کے بیٹھ جائیں گے، کیا ان سے کچھ نہیں جائے گا، 50 سال سے ہم ہی ان کا دفاع کر رہے ہیں، یہ بس شور مچاتے رہتے ہیں، ابھی بھی شور مچائیں گے. یا پھر یہ ہے کہ وہ ہندوستان کو یوز کر کے دیکھ لیں، اگر انڈیا کچھ کر سکتا ہے تو. چونکہ ہندوستان کے ساتھ ان کی ٹائز بہت اچھی ہیں، 3 مہینے کا خرچہ نہیں ویسے انڈیا ان کا اٹھا سکتا. یہ ویسٹ کا اور گلف کا ہی جگرا ہے کہ وہ ان کو آج تک پال رہے ہیں. اور یہ پاکستان کا جگرا ہے کہ 50 لاکھ لوگوں کو اس وقت بھی رکھا ہوا ہے، اس سے پہلے 2-3 کروڑ لوگوں کو جب یہ مائیگرنٹ بن کے یا ہجرت کر کے آئے تھے تو سنبھالا تھا. تو یہ معاملہ ذرا اور طرح کے ہیں. افغانز بگرام ایئر بیس دیں گے تو صحیح، لیکن ایسی کیا بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت زیادہ اگریسو نظر آ رہے ہیں. اب یا تو یہ ہے کہ وہ فوری طور پہ قبضہ لینا چاہتے ہیں چونکہ وہ چائنا کی ایکٹیویٹیز سے تھوڑے سے خائف ہیں، یا تو یہ وجہ ہے. اور دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ چینز آپس میں لنکڈ ہیں کہ پاکستان سعودی عرب کا جو ایک معاہدہ ہوا ہے اسٹریٹجک اور ملٹری جو پیکٹ ہوا ہے ان دونوں کے درمیان، اس میں گلف کے باقی لوگوں نے بھی انگلف ہونا ہے، شامل ہو جانا ہے. اس کے پیچھے کہا جا رہا ہے چین اور روس ہیں. تو شاید امریکہ اب زیادہ جلدی چین کے سر کے اوپر جا کے بیٹھنا چاہتا ہے. پھر امریکہ کو یہ بھی پتہ لگ رہا ہے، یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو سعودی عربیہ کا شہر ہے، عام لوگوں سے بہت پہلے ان تک پہنچ جاتی ہیں، بالخصوص عسکری خبریں، کہ سعودی عربیہ کا جو شہر ہے الجوف، اس میں جو ان کا جو ایئرپورٹ ہے، جو کہ بیسیکلی اصل میں ان کی ایئر بیس ہے، وہ پاکستان ٹیک اوور کرنے جا رہا ہے. اور وہاں سے کو 5 سے 7 یا 8 منٹ کی ایکسیس ہے اسرائیل کی، اور حیفا کی بالخصوص. اور حیفا اسرائیل کی بیک بون ہے اکانومی کی. اور پھر تل ابیب وغیرہ، مطلب پاکستان کے لیے 15 سے 20 منٹ کی کھیل آدھے گھنٹے کی کھیل رہ جاتی ہے. یہ چیزیں تیزی سے بدل رہی ہیں. تیزی سے بدلنے کی وجہ سے ہی شاید ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایک ایسی جگہ پہ آ کے بیٹھنا چاہ رہے ہیں جو کہ پاکستان کے بھی بالکل نزدیک ہے اور چائنا کے بھی بالکل نزدیک ہے. افغانز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو 4 پیسے زیادہ مل جائیں گے. آنا تو امریکہ نے ہے ہی. اب بظاہر یہی لگتا ہے کہ افغانز یا تو پیسے زیادہ مانگ رہے ہیں یا اس بات کی گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ تنگ نہیں کیا جائے گا، ہمارے اکاؤنٹ سیز نہیں کیے جائیں گے، بلکہ شاید یہ گارنٹی بھی مانگ رہے ہیں کہ گلف سے بھی ہماری امداد جاری رہے. وہ تو میرا نہیں خیال کہ گلف کے لوگ اب مانیں گے. جتنا وہ دے رہے تھے دیتے رہے کافی ہے. اب آئندہ وہ کیا دیتے ہیں یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. باقی ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ایک ایشو ہے، یہ بات کو بہت بڑے لیول پہ بیان کرتے ہیں، بہت بڑے لیول پہ اس کا ایکسپوجر کر دیتے ہیں، اور بعد میں آ کے مختصر پہ قائل ہو جاتے ہیں. یہ افغانیوں کا طریقہ ہے. تو دیکھتے ہیں بگرام ایئر بیس کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوتا ہے. اور امریکہ نے لینی تو ہے، ٹیک اوور تو کرنی ہے، لیکن کب تک کرتا ہے. توقع یہ کی جا رہی ہے کہ 5 سے 7 اکتوبر، یہ 3 دن ہیں، 48 سے 72 گھنٹے یہ ہوں گے جس میں امریکن وہاں آ کے بیٹھ جائیں گے.